مذہب کا ہر عہد اقلیت کا عہد تھا، اس کا کیا مطلب ہے، اس کا اصل الفاظ بھی دیکھتے ہیں اور اس پہ کچھ بات کرتے ہیں، اور اتنا میرا خیال ہے اسی پہ آج ختم کریں گے انشاءاللہ، اس کے اس کال کی تفصیل۔ وائٹ ہیڈ کے جو اصل الفاظ ہیں انگریزی میں وہ ہیں دا ایجز آف فیتھ۔ مذہب کا لفظ اس نے استعمال نہیں کیا، فیتھ کو آپ ایمان کہہ سکتے ہیں۔ دا ایجز آف فیتھ آر دا ایجز آف ریشنلزم۔ تو نیازی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے مذہب کا ہر عہد اقلیت کا عہد تھا۔ اب ظاہر ہے جیسے میں نے کہا اس نے تو اقلیت کا استعمال، اس نے مذہب کا لفظ استعمال نہیں کیا، اس نے فیتھ کا لفظ استعمال۔ دوسری بات یہ ہے کہ اقلیت اردو میں اب ریشنلزم جو ہے اس کے مختلف معنی پہ ہم نے بات کی، یعنی ریشنلزم کا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے تجربیت کے مقابلے میں، تو یہاں وہ تو نہیں ہے، یہاں جو ریشنلزم استعمال ہو رہا ہے وہ فیتھ کے مقابلے میں استعمال ہو رہا ہے۔ اور اس کا پس منظر کیا ہے؟ اس کا پس منظر یہ ہے کہ عیسائیت میں خاص طور پہ پروٹیسٹنٹ عیسائیت میں، اور یہ لوگ وائٹ ہیڈ وغیرہ یا انگلیکن ہیں، لیکن مطلب یہ کہ پروٹیسٹنٹ سے قریب ہیں انگلیکن جو چرچ آف انگلینڈ ہے، وہ زیادہ تر مطلب یہ ہے کہ پروٹیسٹنٹزم ہی ہے وہ، لیکن یہ کہ انہوں نے کچھ جو ہے جو رسوم و رواج ہیں کچھ کیتھولک چرچ کی بھی رکھے ہیں، کیونکہ یہ سارے کیتھولک چرچ جو ہنری دی ایٹ جو بادشاہ تھا ان کا ٹوڈر، اس میں جو ہے مطلب وہ خود کیتھولک ہی تھا شروع میں، اور بڑا اس کا دفاع تھا، لیکن پوپ سے اس کی لڑائی ہو گئی تو پھر اس نے جو ہے قطع تعلق کر دیا اور اپنا مذہب ایجاد کیا تھا۔ اور اس کی جو دوسری ایک بیوی تھی وہ پروٹیسٹنٹ تھی، اور اس کے بچے بعد میں بادشاہ ہوئے، یعنی ایڈورڈ اور الزبتھ the فرسٹ جو پہلی، وہ لمبے عرصے تک رہی، تو اس کے زمانے میں خاص طور پہ۔ لیکن جو ہنری دی ایٹ نے کیا، اس نے یعنی اپنا اس نے کہا کہ میرا اپنا چرچ ہے، میں اس کا سربراہ ہوں، اور بنیادی طور پہ اس نے جو ہے کیتھولک عیسائیت سے قطع تعلق کر لیا، اور اس کے نتیجے اور لیکن اس نے بہت سی باتیں رکھی ہیں خاص طور پہ رسوم و رواج کی، لیکن وہ بعد میں جب اس کی بیٹی پروٹیسٹنٹ بیٹی بادشاہ ہوئی تو اس زمانے میں جو ہے پروٹیسٹنٹزم اور زیادہ ہو گیا انگلینڈ چرچ میں۔ تو یہ بنیادی طور پہ پروٹیسٹنٹ ہے اپنے فکر میں، لیکن یہ کہ اس کی رسوم و رواج کیتھولک جو ہے آج بھی کچھ نہ کچھ واقعی ہے۔ بہرحال تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ خاص طور پہ پروٹیسٹنٹزم میں اور دوسری جگہ بھی وہ کہتے ہیں کہ جو فیتھ ہے، جو ایمان ہے اور جو عقل ہے، وہ ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ ایمان کی بنیاد جو ہے ایک لحاظ سے مطلب یہ ہے کہ بے دلیل کسی چیز کو ماننا، تو ایمان جو ہے عقل کی بنیاد پہ قائم نہیں ہو سکتا، تو اس لیے وہ ایمان اور عقل میں تضاد دیکھتے ہیں۔ تو یہ اس وائٹ ہیڈ کے جملے کا پس منظر یہ ہے، اور وہ جو کہنا چاہ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مذہب گو کہ مطلب یہ ہے کہ فیتھ کی بنیاد پہ قائم ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے ہر مذہب میں یعنی کم از کم عیسائیت اور اسلام اور یہودیت وغیرہ میں علم کلام آتا ہے، اور جس کو انگریزی میں مطلب ظاہر عیسائیت میں وہ تو علم کلام نہیں کہلاتا، وہ اسکالرسزم کہتا ہے، لیکن وہ علم کلام کی طرح کی ایک چیز ہے جس میں پھر وہ فلسفے کی بنیاد پہ فیتھ کو کی عقلی توجیہ اور عقلی بنیادیں فراہم کرے۔ تو اس لیے مطلب جو وائٹ ہیڈ کہہ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مطلب گو کہ فیتھ کی بنیاد جو ہے مذہب کی بنیاد فیتھ پہ ہے، یعنی ایمان بالغیب پہ ہے، لیکن یہ کہ مذہب یا فیتھ ہمیشہ جو ہے جس طرح ان کی پروان چڑھتے ہیں اس میں جو ہے پھر ضرورت پیش آتی ہے کہ اس کے عقلی دلائل دیے جائیں۔ تو اس لیے مطلب یہ ہے کہ عقلیت اور ایمانیات میں کوئی تضاد نہیں ہے، اور یہ سمجھنا جاتا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ جدیدیت میں مذہب کے مخالفین سمجھتے ہیں کہ عقل اور مذہب جو ہیں دو متضاد چیزیں ہیں، یہ صحیح نہیں، یہ کہنا چاہ رہا ہے وہ، لیکن ظاہر علامہ اقبال یہاں اس کو پیش کر رہے ہیں اپنے مقاصد کے لیے جو ظاہر ہوں گے ٹو ریشنل، اور وہ اپنی اسی بات کے لیے فراہم کر رہا ہے کہ مذہب کو جو ہے عقلی احساس کی ضرورت ہے، کیونکہ مذہب کی بنیاد تو وہی ہوتی ہے کم از کم اسلام اور عیسائیت اور یہودیت جیسے مذاہب کی، لیکن پھر کہتا ہے وہ اس کو عقلی احساس کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ وہی جو ہے سچی بھی ہو سکتی ہے اور جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، تو آپ کس طرح فرق کریں گے اس میں۔ تو اور دوسری بات یہ کہ آپ وہی کو عقل ہی کی بنیاد پہ سمجھتے ہیں، آپ کے پاس اور تو کوئی ذریعہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ اب عقلی احساس کے اصل کیا معنی، صحیح معنی بھی ہو سکتے ہیں اور غلط معنی بھی ہو سکتے ہیں، تو اس پر ہم نے بات کی ہے۔ اور جو یورپ میں طریقہ چلا اور جو ہمارے یہاں معتزلہ بھی چاہتے تھے وہ یہ تھا کہ عقل کو پھر وہ وہی پہ حاکم بنا دیتے، تو یہ مطلب عقل پرستی ہو گئی اس کو، یعنی یہ ریشنلزم کی ایک شکل ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ ہم اس عقل پرستی کو رد کرتے ہیں، اور اسی عقل پرستی کے نتیجے میں جو ہے بالآخر جو ہے یورپ میں جدیدیت غالب آئی، اور عیسائیت جو ہے وہ
اس میں جو ہے وہی جو ہے عقل کی تابع ہو گئی ان معنوں میں کہ وہ ظاہر عقل ایک تو نہیں رہتی، اور عقل کے خیالات بھی بدلتے رہتے ہیں، نظریات بھی بدلتے رہتے ہیں، تو جو عقل کے خیالات بدلتے رہے وہ وہی کی اسی لحاظ سے جو ہے اس کو تشریح آج آپ دیکھتے ہیں کہ مطلب عیسائیت کی بنیاد پہ جو ہے، عیسائیت کی عقلی تشریح کی بنیاد پہ جو ہے تمام، یعنی ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہے جس میں عیسائیت کا جو ہے عیسائیت نے توجیہ نہ کی ہے اس کی. اور جو 100 سال پہلے ممکن نہیں تھی، کہ 100 سال پہلے جو ہے عقل کے نظریات مختلف تھے، وہ کیونکہ عقل جو ہے کوئی چیز نہیں ہے، وہ ایک مطلب یہ ہے کہ عمومی قوت ہے، اور وہ قوت جو ہے کس طرح جو ہے آپ کو اور کیا خیالات دے گی وہ اس پہ منحصر ہوتا ہے کہ معاشرہ کیا ہے، تعلیمی نظام کیا ہے. اس سے آپ کو سبق جو ہے معاشرے سے آتا ہے. اور جب معاشرہ جو ہے آپ کا سیکولر ہو جائے گا یا مذہب مخالف ہو جائے گا یا مادہ پرست ہو جائے گا تو آپ مذہب کی مادی تشریح کریں گے. تو اس لیے مطلب عقل کو حاکم بنانا جو ہے ایک خطرناک امر ہے، کیونکہ عقل کے معنی جو ہے بدلتے رہتے ہیں. تو یہی ہوا، مطلب یہ کہ کانٹ اور لاک جو ہیں یہ مذہبی لوگ تھے، ہیگل بھی، لیکن یہ کہ انہوں نے جب یہ کہا کہ مذہب کی عقلی تشریح ہونی چاہیے تو جو چیز وہ کہہ رہے تھے، وہ جو چیز وہ یہ نہیں سمجھ نہیں پائے وہ یہ تھا کہ یا سمجھے تو مطلب یہ کہ یا سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن یہ کہ اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ جو عیسائیت لاک کے یہاں تھی اور کانٹ کے یہاں تھی وہ بھی نہیں باقی رہ سکی تحلیل. تو اس لیے آپ دیکھیں مطلب کانٹ کی جو کتاب ہے، کانٹ اور لاک دو بہت اہم مفکرین ہیں، ہیگل تیسرا ہے وہ بھی اہم ہے. ان کی جو کتابیں ہیں عقل کی مذہبی تشریح کے بارے میں، ان کے نام ہی دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس کا کیا مقصد ہے. کانٹ کی جو اہم کتاب ہے مذہب پہ، اس کا انگریزی ترجمہ یہ ہوگا کہ ریلیجن ود ان دا باؤنڈس آف میئر، کچھ لوگ اس کو بیئر کہتے ہیں، بیئر ریزن، یعنی مذہب، وہ کہتے ہیں کہ اس کو مذہب کو، یعنی اس کے یہاں مذہب جو عیسائیت ہی ہے، اس کو وہ مانتا ہے لیکن کہتے ہیں کہ اس کو عقل محض کی حدود کے اندر محدود ہونا چاہیے. یعنی عقل جو ہے وہ حاکم ہے، اور مذہب کی ہم کہیں کہ وہی پہ بنیاد ہے. تو مذہب کی جو بھی تشریح ہوگی وہ عقل کے مطابق ہوگی، اور جو عقل جس تشریح کو قبول کرے گی وہ قابل قبول مذہبیت ہے، اور جس کو نہیں کرے گی وہ قابل قبول نہیں. لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا عقل جو ہے اس کے معیار بھی بدلتے رہتے ہیں، عقل کے اپنے فہم یعنی سیلف انڈرسٹینڈنگ آف اس کا اپنے بارے میں فہم جو ہے وہ بھی بدلتا رہتا ہے. اور وہ ہمیشہ جو ہے کانٹیکسٹ سینسٹیو ہوتا ہے ان معنوں میں کہ جو معاشرتی اس کا کانٹیکسٹ ہوتا ہے یا سیاق ہوتا ہے اس کے مطابق جو ہے. تو آج 20ویں صدی میں جو عقل جن چیزوں کو حق اور غیر حق سمجھتی ہے، یا جائز اور غیر جائز سمجھتی ہے، یا بدی اور غیر بدی سمجھتی ہے، وہ بالکل اس سے مختلف ہیں جو ایون 100 سال پہلے سمجھتی ہے. اسی لحاظ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ عیسائیت بھی بدلتی رہتی ہے جیسے. تو یہ ایک بنیادی غلطی جو اسی مطلب یہ، اس لیے مطلب یہ جو اس طرح جو ہے اسی بنیاد پہ، اس فکر کی بنیاد پہ جو عیسائی مذہبی معاشرے تھے 100 سال کے اندر بالکل جو ہے ان کی شکل ہی بدل گئی مذہب کو رد کیے بغیر. یعنی جو مذہب کو رد یعنی دہریت مطلقہ، وہ تو ایک مطلب یہ ہے کہ آج بھی ایک اقلیتی دھارا ہے مغربی. اصل جن لوگوں نے نقصان پہنچایا یہ لوگ ہیں، مطلب مذہب کے ماننے والے تھے. یعنی کانٹ مطلب اپنی ذاتی زندگی میں تو اتنا مذہبی نہیں تھا، لیکن مذہبی گھرانے سے آیا تھا، اور وہ عیسائیت کو جانتا ہے اور بائبل پڑھی ہے، اور مذہبی تعلیم بھی اس کی ہوئی تھی. اسی لحاظ سے لاک کو دیکھ لیں، لاک تو مطلب یہ ہے کہ مذہبی بھی تھا، اور ان معنوں میں کہ وہ یعنی بائبل کا بھی ماہر تھا. نیوٹن جو ہے بائبل کے بارے میں اس سے رائے لیتا تھا، نیوٹن بھی بائبل کا ماہر تھا. تو آپ کو لاک کی بھی کتاب کا نام دیکھ لیں، وہ بھی اس سے بھی آپ کو یہ مترشح ہوگا. لاک کی کئی کتابیں ہیں، مطلب یہ ہے کہ اس کے ایک جو کتاب اس کی ہے جو کانٹ کی تھاٹ سے ملتی جلتی ہے، یعنی ظاہر لاک کانٹ سے پہلے کا ہے اور لاک کا اثر کانٹ پہ ہے. ریزنیبلنس آف کرسچینٹی، یعنی مطلب یہ ہے کہ عیسائیت کی معقولیت، یعنی یہاں اس کے یہاں بھی یہی نظریہ ہے کہ ریزن جو ہے وہی پر، یا عقل جو ہے وہی پر حاکم ہے. اور ہیگل کے ہاں جو ہے وہ فارابی سے ملتا جلتا تصور ہے کہ مطلب یہ ہے کہ ہیگل کہتا ہے کہ فلسفہ اور مذہب دونوں ایک ہی حقیقت کی بات کرتے ہیں، حقیقت، لیکن یہ کہ ان کی زبان مختلف ہے. فلسفے کی زبان جو ہے عقل ہے، مذہب کی زبان جو ہے وہ تصورات عامہ اور فہم عامہ ہے. یعنی اور مذہب جو ہے، لیکن یہ کہ فلسفہ جو ہے وہ مذہب سے ان معنوں میں برتر ہے کہ وہ تصورات کی بنیاد پہ، حقائق کی بنیاد، تصورات کی بنیاد پہ حقیقت کی تشریح کرتا ہے. مذہب جو ہے وہ فہم عامہ کی بنیاد پہ. تو مذہب جو ہے وہ عام لوگوں کے لیے، کم پڑھے لکھے لوگوں کے لیے اہم ہے. تو مذہب میں یعنی زبان کا استعمال اور استعاروں کا استعمال اور تشبیہ کا استعمال، لیکن یہ کہ ان کو حقیقی نہیں سمجھنا چاہیے. وہ صرف مطلب یہ ہے کہ اس حقیقت کا ایک عمومی تصور دیتے ہیں انسانوں کی عقل کے مطابق، لیکن اصل اگر حقیقت کو ویسے جاننا جیسے کہ وہ ہے تو وہ آپ عقل ہی کی بنیاد پہ جان سکتے ہیں.
تو گو کہ اس کے یہاں عیسائیت جو ہے وہ وہی بات کہتی ہے جو اس کا فلسفہ کہتا ہے، لیکن عیسائیت جو زبان استعمال کرتی ہے وہ فہم عامہ کی زبان ہے، جو اس لیے اس کی حقیقت کی تشریح صرف جو ہے اس کو یعنی حرفی نہیں سمجھنا چاہیے، اس کو یعنی استعاراتی ہے اور وہ عام لوگوں کے لیے. اور یہ مطلب یہ کہ تو انبیاء جو ہیں وہ ان پڑھ لوگوں کے لیے آئے ہیں اور فلسفی جو ہیں وہ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے آئے. تو یہ فارابی کے ہم بھی آپ کو ملتا ہے یہ تصور جی. تو یہ 3 اہم چیزیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ آپ بات کرتے ہیں کہ فیتھ، اس کا ترجمہ حضرت نے مذہب کیا ہے، ایک دوسرا ترجمہ بھی میرے پاس ہے، اس نے کیا کیا دیکھتے ہیں. اس نے دوسرے والا ترجمہ یعنی یاد نہیں ہے کس کا ہے، وہ کہہ رہا ہے ایمان کہ تمام عہد اقلیت کے عہد ہیں. یعنی ایمان اور اقلیت میں کوئی تضاد نہیں ہے، وائٹ ہیڈ کہتا ہے. بلکہ جب مذہب آتا ہے اور ایمانیات کی بات کرتا ہے اور وہی کی بات کرتا ہے تو لازماً بعد میں یعنی یہ ہے کہ اس کی فلسفیانہ تشریح اور کلامی تشریح کی ضرورت پیدا ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں جو ہے عقلی مذاہب پیدا ہوتے ہیں. تو یہ کہنا کہ مذہب جو ہے عقل کو فروغ نہیں دیتا، یہ غلط بات ہے، اور بالآخر مذہب کے نتیجے میں جو ہے عقل ہی فروغ پاتی ہے، اور یہ یورپ میں ہوا جیسے کہ وہ کہہ رہے ہیں. تو ان معنوں میں مطلب یہ ان لوگوں کے جواب دے رہا ہے جو کہتے ہیں کہ مذہب جو ہے یہ دیکھیانوسیت ہے اور عقل کے خلاف ہے وغیرہ وغیرہ. تو علامہ اقبال جو ہے ان کا مقصد، ان کا بنیادی یہ ہے کہ مطلب کس طرح جو ہے مذہب کو عقلی اساس کی ضرورت ہے، اور وہ عقلی اساس جو ہے ہمیشہ پرانے زمانے میں علم کلام نے وہ عقلی اساس فراہم کی تھی، لیکن اب جو ہے فلسفہ اور عقل کے معیار بدل گئے تو ایک نئے علم کلام کی ضرورت ہے. بنیادی طور پہ یہی کہہ رہے ہیں. تو اور یہ تشکیل جدید الہیات جو ہے اس کی ایک کوشش ہے. بہرحال چلتے ہیں، کافی ہو گئے تو آج اس پہ رکھتے ہیں، تو اس کو جاری رکھیں گے، لیکن دیکھتے ہیں دوبارہ اس کو پڑھ کے دیکھتے ہیں اور اس پہ ختم کریں گے انشاءاللہ. تو پروفیسر وائٹ نے کیا خوب کہا، مذہب کا ہر عہد عقل کا عہد تھا، لیکن مذہب کو عقلی رنگ میں پیش کیا نہیں ہونا چاہیے کہ فلسفہ کو مذہب پہ فوقیت حاصل ہے. گو کہ اگر آپ جیسے کہ یورپ کی مثال ہمیں بتاتی ہے، اگر معاشرہ آپ کا مذہبی نہیں رہا ہے تو پھر لامحالہ جو ہے فلسفے کو، یا فلسفہ تو نہیں رہا، سائنس کو مذہب فوقیت حاصل ہو گئی، کیونکہ عقل جو ہے وہ فلسفے اور سائنس کے رنگ میں رنگ جائے گی. یعنی جب مذہبیت غالب تھی تو جو عقل تھی، مطلب یہ کہ 100 سال پہلے 200 سال پہلے یورپ میں جو عقل کا تصور تھا وہ بالکل مختلف تھا، وہ ایک مذہبی عقلیت تھی. تو عقلیت کوئی ایک چیز نہیں ہے، یہ یعنی معتزلہ بھی نہیں سمجھے اور ہمارے فلسفی بھی نہیں سمجھے، اور ہمارے یعنی اشریوں کے ہاں بھی ہمارے علم کلام میں اس کی فہم ہے، یعنی ایک لحاظ سے اور دوسرے لحاظ سے نہیں ہے. یعنی جب وہ حسن و قبح تقبیح عقلی کی بات کرتے ہیں تو وہاں فہم نظر آتا ہے اس بات کا، لیکن اشری کو کہ معتزلہ کے خلاف تھے، لیکن جب معتزلہ پہ انہوں نے فتح پائی تو وہ معتزلہ سے کئی معاملات میں متاثر بھی ہوئے. تو یہ بات یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ عقل جو ہے کوئی ایک چیز نہیں ہے. عقل مذہبی عقلیت، اگر مطلب معاشرہ مذہبی ہوگا تو عقلیت مذہبی ہوگی، لیکن معاشرہ مذہبی نہیں رہے گا تو عقلیت مذہبی نہیں ہوگی، اور اس کے نتیجے میں جو ہے مذہب کی عقلی تشریح جو ہے وہ مذہب کو جو ہے غیر مذہبی بنا دے گی بالآخر، اور جو عقلیت غالب ہے اس کے رنگ میں رنگ دے گی. بہرحال اس پہ رکھتے ہیں انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریتہ و اعوانہ و انصارہ و اخوانہ اجمعین الی یوم الدین، و لعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.